बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। रात गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और काजी फैज़ल साहब की मुलाकात हुई है और बर्फ़ पिघलने लगी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है 90 दिन में इलेक्शन का, उसके हवाले से अहम चीज़ें सामने आई हैं। और साथ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वज़ाहत जारी की गई है और अपनी गलती को तस्लीम किया है काजी फैज़ल साहब ने, और वज़ाहत जारी की गई है। उनका जो पीडीएम के सियासी तकरीब में शिरकत की है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को वज़ाहत जारी करनी पड़ी। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुलाकात हुई, तकरीबन 40 मिनट तक मुलाकात जारी रही और ये पिछले 3 दिनों में दूसरी बड़ी मुलाकात है चीफ जस्टिस साहब की और काजी फैज़ल साहब की। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, उसको चैलेंज कर दिया गया है और 2 दरखास्तें दायर की गई हैं। एक लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है और 2 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हो चुकी हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि रजिस्ट्रार की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक अहम मरासला सामने आया है। चूँकि नूर आलम खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटे थे और उसके बाद जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन होता है और वो लोटे बन के पीडीएम के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर उनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दिया जाता है और वो वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेज़ हैं, चीफ जस्टिस और जजेज़ और बाकी जो अफसरान हैं, उनकी तफसीलात तलब की थी, उनकी तनख्वाहों का रिकॉर्ड और ये सारी चीज़ें। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की माना तनख्वाहों और अलाउंसेस को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2013 के तहत पब्लिक नहीं किया जा सकता। रजिस्ट्रार ने सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक बॉडी के ज़ुमरे में नहीं आती ये मरासला जारी किया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को ख़त लिखा जिसमें राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये जियो की जानिब से, जियो न्यूज़ की जानिब से भी ख़त लिखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को, जिसमें राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर जजों को दी जाने वाली माहाना तनख्वाह और मराद के बारे में मालूमात तलब की गई थी। 5 अप्रैल को अदालत के असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमन खुर्रम शहजाद की जानिब से जवाब मौसूल हुआ। खुर्रम शहजाद ने जवाब में लिखा कि मालूमात की दरख्वास्त को पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक्ट के दायरे कार से बाहर है। उन्होंने मजीद लिखा कि राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के तहत सिर्फ पब्लिक बॉडी के पास मौजूद रिकॉर्ड तक रसाई मुमकिन है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अगरचे एक्ट 2017 में पब्लिक बॉडी की तारीफ बहुत जामे है, इसके बावजूद मुकन्ना ने अपनी हिकमत में इस अदालत को मज़कूरा तारीफ के दायरे में शामिल नहीं किया और उसे एक्ट के दायरे कार से खारिज कर दिया। इस वजह से आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। ख़त में यह भी कहा गया कि यह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से जारी किया गया है। अब ये जो ख़त है वो जारी किया गया, जो जवाब है। अब जियो क्यों इस वक्त चाहता है, जियो जो एक मुहिम चल रही है जजेस के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, उसका मज़ीद हिस्सा बनने के लिए वो ये चाहते हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और हम इस मामले को मज़ीद उछालें, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ आवाम खड़ी हो गई है और जिसके साथ आवाम खड़ी हो जाए उसको कोई भी नहीं उनकी जो इंसल्ट कर सकता या उनको डिफेम नहीं कर सकता, चूँकि आवाम उनकी इज़्ज़त के लिए खड़ी होती है। दूसरी जानिब काजी फैसल साहब की जानिब से एक डिटेल जो मरासला जारी किया गया, उससे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बता दूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ। अभी मंजूर नहीं हुआ, अभी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर हुआ है। 10 दिनों के बाद वो अगर सदर मंजूर नहीं करते तो वो मंजूर हो जाएगा, लेकिन इसको पहले ही चैलेंज किया है। लाहौर हाई कोर्ट में अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब की जानिब से दरखास्त दायर की गई तो वहाँ पर बाकायदा एतराज़ लगा रजिस्ट्रार की जानिब से कि जो अभी कानून नहीं बना उसको आप चैलेंज कैसे कर सकते हैं, तो इस वजह से वो वहाँ पर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में 184(3) के तहत मोहम्मद शाफे मुनीर एडवोकेट हाई कोर्ट ने ये दरखास्त दायर की है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बनाया, सेक्रेटरी ऑफ सेनेट को पार्टी बनाया और सेक्रेटरी ऑफ नेशनल असम्बली को पार्टी बनाया है। वो बेसिकली ये चाहते हैं कि इसको मंजूरी से रोका जाए और इसमें जो अदालत से प्ली ली गई है कि जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दायरे अख्तियार को महदूद करने के लिए ये जो कुछ किया जा रहा है ये आइन और कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और ये जो आइन पाकिस्तान ने 191 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अख्तियारात दिए हैं ये उनके ख़िलाफ़ है। एक और दरख्वास्त है, मोहम्मद हुसैन एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 के हवाले से दरखास्त अदालत उज़्मा में दायर की, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का अख्तियार सिर्फ अदालत उज़्मा के ही पास है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से
کی گئی قانون سازی بدنیتی پر مبنی ہے۔ ساتھ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 70 کے تحت ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات محدود نہیں کیے جا سکتے۔ درخواست میں عدالت سے ایکٹ کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر کالعدم کرنے کی استدعا کی گئی اور کہا گیا ہے کہ ہر صورت میں اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور ہر صورت میں اس کو غیر قانونی کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ جو خط ہے یہ جاری کیا گیا ہے 11 اپریل کو۔ اچھا، اب یہ جو خط ہے یہ قاضی فیصل صاحب کی جانب سے نہیں دائر کیا گیا۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو متعلقہ اتھارٹی ہے جو سپریم کورٹ کے بہاف پر ایسے خطوط جاری کرتی ہے، یہ ان کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو برف پگھلنے کی کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے قاضی فیصل صاحب نے کہا سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے دعوت دی گئی تھی۔ یہ دعوت قبول کرنے سے قبل معلومات حاصل کی گئیں کہ سیاسی تقریریں کی جائیں گی اور یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ صرف آئین اور اس کے بنانے کے متعلق بات کی جائے گی۔ مجھے جو پروگرام بھیجا گیا اس نے بھی اس کی تصدیق کی۔ اس نقطے کی وضاحت پہلے میرے عملے نے قومی اسمبلی کے اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر سے کروائی اور پھر خود میں نے براہ راست اسپیکر سے کی اور اس کے بعد ہی میں نے دعوت قبول کی، کیونکہ میں آئین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ تقریر کریں گے اور میں نے معذرت کی، تاہم جب بعض تقریروں میں سیاسی بیانات دیے گئے تو پھر میں نے بات کرنے کے لیے درخواست کی تاکہ کسی ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے، اور پھر میں نے بات کی۔ یہ امر باعث حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہے کہ میں کہاں بیٹھا تھا اور کیا میں نے آئین کی یاد منانے کی تقریب میں شرکت کیوں کی۔ میں ہال کے کونے میں یا گیلری میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا، لیکن عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا۔ میں نے بیٹھنے کے لیے وہ خود جگہ نہیں چنی۔ آئین کو سیاسی تنوع کے تمام اطراف سے لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کے ذریعے ہٹایا گیا، جو ان کی دانش مندی کی گواہی دیتا ہے۔ اس نے کامیابی کے حصول کے لیے بانی کے نصب العین، اتحاد، یقین اور نظم کی توثیق کی اور ثابت کیا کہ سب سے زیادہ جو مسائل بھی اخلاص اور جذبے کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں جب لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھا جائے۔ لوگوں کے منتخب نمائندے مکمل احترام کے مستحق ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیاستدانوں کے بغیر ہم آزادی حاصل نہ کر پاتے۔ باقاعدہ پی ڈی ایم کو بھی پوری عزت دینے کا سفارش کی گئی۔ کنونشن کے منتظمین نے پاکستان کی تاریخ کا خصوصی اہمیت کا حامل دن منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی۔ آئین کی گولڈن جوبلی تمام شہریوں کے لیے جشن مسرت ہے۔ یہ کسی مخصوص سیاسی جماعت یا ادارے کا تنہا استحقاق نہیں ہے۔ آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا چاہیے۔ جب پاکستان کے لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کا بنایا گیا آئین نہیں تھا تو ملک تقسیم ہو گیا۔ اس مسلسل جاری غلطی کی اصلاح بالآخر 50 سال قبل کی گئی اور لوگوں کے بنیادی حقوق تسلیم کیے گئے اور آئین میں درج کیے گئے تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی ہے۔ شہریوں کا بہترین مفاد اس میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں۔ آئین کا بنایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں ہے جسے منانا ضروری ہے۔ یہ جناب جو سینئر بیونی جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے قاضی فیصل صاحب، ان کی جانب سے وضاحت جاری کی گئی کہ مجھے بتایا گیا تھا اور یقین دہانی کروائی گئی تھی۔ اب کیا قاضی فیصل صاحب نوٹس لیں گے اسپیکر کے خلاف اور جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں قومی اسمبلی کے، کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو ہر صورت میں وہاں پر کوئی سیاسی تقریب یا سیاسی تقریر نہیں ملے گی، اور اگر وہاں پر سیاسی تقریر ہوئی ہے تو کیا قاضی فیصل صاحب اس معاملے پر ان کے خلاف کارروائی کریں گے، یا قاضی فیصل صاحب کی ٹیم کے جو لوگ ہیں کیا وہ کوئی درخواست دیں گے؟ چونکہ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ جھوٹ بول کے، آپ کسی کو غلط کسی سے کوئی چیز چھپا کے آپ اس کو لے جاتے ہیں اور پھر اس کے سامنے آپ سپریم کورٹ پر حملے کرتے ہیں، چیف جسٹس پر حملے کرتے ہیں۔ آپ تو آئین کی بالادستی اور آئین کا دن منانے کے لیے آپ نے بلایا تھا، آپ وہاں پر غیر آئینی باتیں کہہ رہے ہیں اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، آئین کی توہین۔ میں یہ سمجھتا ہوں قاضی فیصل صاحب آپ کی جو وضاحتیں ہیں اس وجہ سے بھی قوم تکلیف میں ہے کہ جس کو آپ آئین منانا کہہ رہے ہیں اور جس کو آپ عوام کے نمائندے کہہ رہے ہیں، انہوں نے آئین کی توہین کی ہے اور یہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے خرید کر لوٹوں کو 155 جن کے ممبران تھے اسمبلی میں اس کو ہٹا کے ان کو لے آئے جن کے 70-80 ممبران تھے۔ تو یہ کون سا آئینی کام ہوا؟ یہ کون سا؟ اگر تو اپنی جماعتوں کے بلبوتے پر آتے تو بات سمجھ آتی ہے، جب اپنی جماعتوں کے بلبوتے پر نہیں آئے اور اس طریقے سے انہوں نے ایک پورا جو سسٹم تھا اس کو ہائی جیک کر کے آئے تو یہ آئین کی توہین کی گئی ہے۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے ملزمان ہیں۔ آپ کی سپریم کورٹ نے جو جعلی اکاؤنٹس کیس میں جے آئی ٹی بنائی تو اس کا مرکزی ملزم آصف زرداری آپ کے ساتھ بیٹھا ہے۔
آپ ان کی تقریر سن رہے ہیں اور وہ ساری کی ساری تقریر عمران خان کے خلاف اور سپریم کورٹ کے خلاف کی جا رہی ہے. تو اب اس طرح کی جو وضاحتیں ہیں میرے خیال میں بہتر ہوا کہ آپ نے دوبارہ وضاحت دی ہے، کیونکہ عوام کی جانب سے سخت رد عمل آیا تھا اور عوام کے سامنے سب جواب دہ ہیں. تو آپ نے وضاحت دی ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ساتھی ججز نے بھی، ان کو بھی پتا تھا، ان کو بھی یہ یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں کہ وہاں کوئی سیاسی تقریر نہیں ہوگی، لیکن ان کو پتا تھا، وہ کوئی اتنا بھولا نہیں ہوتا، ان کو نہیں پتا کہ آصف زرداری اور کون سا آئین کا آرٹیکل 199 یا 284(3) پڑھائے گا. تو وہ تو وہی باتیں کرے گا جو اس کو آتی ہیں، یا شہباز شریف کو کون سا آئین آتا ہے، یا رانا ثناءاللہ کا کیا لینا دینا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے علم میں تھی. دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں، کیونکہ آج بہت خاموشی تھی، الیکشن کمیشن کی رپورٹ پہنچ گئی ہے، خاموشی تھی. اور یہ جو خاموشی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن انہوں نے الیکشن کمیشن نے تاریخ دی تھی، اس کے بعد 2-3 دن تک خاموشی رہی. پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی، وہ فکس ہوئی، اور پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال سب چیزوں کو بڑے تحمل کے ساتھ دیکھتے ہیں اور وہ اپنے فیصلے پر عمل درآمد کروانا جانتے ہیں. قاضی فائزہ صاحب کو طلب کیا گیا، قاضی فائزہ صاحب سے ملاقات ہوئی، 40 منٹ تک ملاقات ہوئی، اور قاضی فائزہ صاحب جب باہر تشریف لائے تو وہ ان کا مزاج بھی بہت بہتر تھا، خوشگوار مزاج میں تھے، اچھی ملاقات ہوئی. چونکہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے پاس کیوریٹو ریویو واپس لینے کی جو پٹیشن ہے وفاقی حکومت کی، اس پر فیصلہ محفوظ ہے، وہ ایک چیز. دوسرا، جو پہلے ان کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا تھا، لیکن جب پی ڈی ایم کی سیاسی تقریب میں قاضی فائزہ صاحب چلے گئے تو پھر وہ ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ آئین میں 90 دن میں انتخابات ہیں، یہ انتخابات اگر اب نہیں ہوئے، یہ اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے، اس وجہ سے ان کو اگر چھوڑ دیا گیا تو آئین کو نقصان ہوگا. اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائزہ صاحب کو اس معاملے پر اعتماد میں لے لیا ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہ ہمیں اس معاملے پر ایکشن لینا ہوگا اور ہمیں ہر صورت میں انتخابات کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھنا ہوگا. اس پر جو دونوں آنریبل معزز ججز ہیں، چیف جسٹس اور سینئر جو جج ہیں، طویل ملاقات ہوئی. پچھلے ہفتے والے دن سیچرڈے کو ملاقات ہوئی، اور آج بھی ملاقات ہوئی، اور ذرائع تو کہتے ہیں کہ اتوار والے دن شام کو بھی ملاقات ہوئی تھی گھر پہ چیف جسٹس صاحب کے. اور ان سارے معاملات کے بعد پھر یہ وضاحت جاری ہوئی، اور وضاحت بھی سپریم کورٹ کی جانب سے جاری ہوئی، قاضی فائزہ صاحب کی جانب سے جاری نہیں ہوئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ہے، اور برف پگھلنی چاہیے اور معاملات بہتر ہونے چاہیے. اور گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن نے پٹیشن دائر کر دی ہے، جو درخواست دائر کی ہے. ایک 2019 کا درخواست پینڈنگ پڑی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، وہ بھی درخواست چلی گئی کہ اس کو بھی فکس کیا جائے، مقرر کیا جائے قاضی فائزہ صاحب کے خلاف. تو یہ چیزیں کافی تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس وجہ سے ٹھنڈے ہو کے آئین کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہوگا، اور عمر عطا بندیال صاحب انشاءاللہ آئین کا تحفظ کریں گے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.